جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہم ریاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور خصوصی طور پر ریاست پاکستان جو حاصل کی گئی تھی، یہ کوئی ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کی گئی تھی کہ جہاں ہم انجوائے کر سکیں، جہاں ہم پراپرٹیاں بنا سکیں، جہاں ہم اپنے آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں کے مالک بن جائیں، یا جو ہے پورا سیٹ اپ ہمارا ہو جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو دین کے حوالے سے پروموٹ کریں، اسلام کے حوالے سے پروموٹ کرنے کا مقصد تھا۔ اور یہ ایک لیبارٹری ٹائپ ملک تھا جس میں ہم نے لوگوں کو بتانا تھا کہ بھئی یہ دیکھو ملک حاصل کیا ہے، اس میں ہم نظام مصطفیٰ نافذ کر رہے ہیں، اور نظام مصطفیٰ قابل عمل نظام ہے، اور ہم جو ہے زندگی میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو اسلام کا نظام ہے وہ فطرت کے قریب ہے، اور فطرت جو ہے بندے کو مطمئن کرتی ہے، سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ اور جتنا ہم اسلام سے دور نکلیں گے یقین کریں، حق بات میں آپ سے کر رہا ہوں، 100% ایگزیکٹ بات کر رہا ہوں کہ جتنا ہم اسلام سے دور نکلیں گے اتنی موٹی موٹی دلدل میں پھنستے جائیں گے، اور ایسی دلدل میں ہم پہنچ جائیں گے بعد میں نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا نظام حکومت اس وقت اتنا زیادہ نا انصاف کے حوالے سے، نہیں عن المنکر کے حوالے سے، اور نہ ہی نیکی پھیلانے کے حوالے سے اتنا، بلکہ ہماری سوسائٹی میں جو برائی ہے اس وقت وہ ڈومینیٹ کر چکی ہے اور سرایت کر چکی ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ برائی سے ہم کیسے نکلیں۔ میں نے عزیز طلبہ یہ دیکھا ہے گریجولی کہ اس ملک میں جو پہلے لوگ تھے وہ کم برائیوں میں تھے، نئے بندے آئے وہ کچھ اور زیادہ برائی میں چلے گئے۔ اصولی طور پہ تو ہمیں برائیوں سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ جو نسلیں نئی آ رہی ہے نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، اس کی تشکیلیں نو ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ برائیوں میں ہم زیادہ گر گئے۔ اور پہلے جو برائیاں تھیں ان کو برائیاں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ برائی ہے، اور بڑا کلچر تھا۔ پھر بھی جو ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو ہے اگر کسی کے ہاں برائی تھی تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہاں تک آبزرو ہوا کہ جو بندہ ایسا کام کرتا تھا یا ایسے عہدے پہ موجود ہوتا جس میں اس کو نارمل ارننگ کے ساتھ ساتھ کوئی اور ارننگ بھی ہوتی، کچھ اور بھی اس کو چیزیں دستیاب ہوتی، اور وہ نظر آتا کہ یہ اپنے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے ہوئے ہے، لوگ جو ہے اگر ٹوٹل نہیں تو جزوی اس کا بائیکاٹ ضرور کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بندہ رانگ پوزیشن میں ہے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھتے گئے وہ برائی کو ہی اگنور کر دیا گیا۔ اب جو بندہ جو ہے وہ ایسے چیزوں سے فائدہ حاصل لیتا ہے جو ناجائز ہے، اس بندے کو بڑا چاتر سمجھا جاتا ہے، اور بڑا جو ایکٹیو سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بڑا ایک ریگارڈ دیتا ہے کہ یہ بڑا بندہ تیز ہے، یہ تو ایسے ہی کمائی کر لیتا ہے۔ اور دیکھیں دیکھتے دیکھتے کہاں چلا گیا، وہ دیکھیں چلا گیا تو پھر آپ دیکھ لیں
کہ سوسائٹی کا حال کیا ہوا اس وقت. سوسائٹی پتہ کیا ہوا سوسائٹی میں اس وقت پتہ کیا ہوا؟ دوڑ لگی ہوئی ہے. اور سوسائٹی اب جو ہے نا اس چیز سے ساری تقریباً نکلتی جا رہی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اس کے نتیجے میں اب پیسے کی معاملات چل رہے ہیں کہ یہ ہم نے بس ارن کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا اکثریت کی بات ہوتی ہے عزیز طلبہ، ڈنڈی مارنے سے نہیں بات ہوتا. چھوٹے سے چھوٹا جو گھروں سے سکریپ لیتا ہے نا وہ بندہ بھی بڑا کام دکھاتا ہے. اور جو چھابے راکے بیچتا ہے وہ بھی اپنے انداز. اس طرح جب ہم اوپر چلے جائیں نا اوپر، تو ہر بندہ اپنے طور پہ لگا ہوا. پوری قوم جو ہے نا وہ تقریباً اس کام میں پڑ گئی. ابھی چلنے دو، گھر کا چولہا نہیں چلانا. اب کیا کریں؟ ایسا نظام ڈسٹرب ہوا ہے کہ اس کو عزیز طلبہ سنبھالنا مشکل ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل مزید بات کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.